السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز و مکرم ناظرین کرام، میں آپ سب کے سامنے ایک موضوع لے کر آیا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا کیسا ہے۔ کہ آج کل جو ہے لوگ اس کام پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور جلوس جلسے کے پیچھے زیادہ لگے ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں جلوس اور جلسے کے جو ہے کوئی فضیلت نہیں۔ جو چیز ہمیں کرنے کی ہے وہ چیز ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ کہ بعض لوگ نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ تو رکھتے نہیں، لیکن جب جلوس کا وقت ہوتا ہے تو بالکل ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کی دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کی دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پہلے ان سے پوچھئے کہ آپ نبی کی دامن تو پکڑ تو لیجئے، کہ نبی کی دامن پکڑنا کیسے ہے، پکڑا کیسے جاتا ہے؟ کہ اللہ کے بندے جب نبی کی دامن جب پکڑو گے جبھی تو نہیں چھوڑو گے۔ ابھی نبی کی دامن پکڑی نہیں، پہلے سے کہہ دیا کہ نبی کی دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے پہ نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایک جگہ بیان کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، وہاں پر لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہم نبی کی دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کی دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ پہلے تم نبی کی دامن پکڑ تو لو۔ تو لوگوں نے سے پوچھا کہ حضرت نبی کی دامن پکڑنے سے کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مولانا مفتی سالم صاحب قاسمی نے فرمایا کہ نبی کی دامن پکڑنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے، ان پر عمل کرو۔ مثال کے طور پر آدمی کے چہرے پہ داڑھی مبارک نہیں ہے، روزانہ داڑھی کو منڈوا کر نالی میں بہا رہا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی بالکل نہیں ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ تمام برائیاں اس کے اندر ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کی دامن پکڑنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رکو۔ بے شک یہ مہینہ جو ہے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں پیدائش ہوئی ہے، لیکن کہیں سے کہیں تک یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کہیں سے کہیں تک یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ 3 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، بعض نے کہا کہ 8 کو پیدائش ہوئی ہے، اور مفتہ بھی قول جس پر فتویٰ دیا گیا ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، 9 ربیع الاول کو۔ اب بتائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے میں اتنا اختلاف ہے تو آپ کیسے 12 ربیع الاول کو 12 وفات منائیں گے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں؟ جبکہ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں، 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا 12 ربیع الاول کا، اور سب کا یہی قول ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا، لیکن آنے کا دن جو متعین نہیں ہے، کسی نے 8 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 4 کہا، کسی نے 3 کہا، کسی نے 2 کہا، لیکن جو ہے 12 جو ہے کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے۔ جبکہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں،
کہیں سے کہیں تک میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ 12 کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کی پابندیاں کرتے ہیں، اور روزے کو خصوصی طور پر اس دن 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی ثبوت کہیں سے کسی حدیث سے نہیں ملتی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ ہاں، پیر کے دن پہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، تو پیر کے دن روزہ، اور بھی پیر ہیں، اس دن آپ روزہ رکھیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی پیر کے دن کو آپ روزہ رکھیں اور یہ سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس کی وجہ سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ جو بڑی کامیابی کی بات ہے، بڑی خصوصی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا میں بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سوکھے ہوئے، مرجھائے ہوئے کھل اٹھے، کلیاں کھل گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جو ہے سارے برے کام، شراب، جوا، سٹا، سارا کام ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے باعث فخر ہے میرے دوستو۔ لیکن ہمارے لیے کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، جب ہی ہم کامیاب ہیں، ورنہ کوئی کامیابی نہیں ہمارے لیے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر ہم سب کو عمل پیرا بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو سنیں اور دوسرے تک شیئر کریں، دوسرے تک پہنچائیں، تاکہ جو ہے اس کو پتہ چلے کہ ربیع الاول میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ خاص کر نماز کی پابندی کریں اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں، تب انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ جس چیز سے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے اس کام کو کریں۔ 12 ربیع الاول پر جلوس نکالنا، اس سے جو ہے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ کہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں ہم جو ہے جلوس نکال رہے ہیں اور اس کے پیچھے نعرہ بازی کر رہے ہیں اور جو اس کے پیچھے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، نوٹ لٹا رہے ہیں، اس سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے، اس سے جنت ہرگز نہیں ملنے والی ہے۔ کیا اتنا آسان سمجھ رکھا ہے جنت کو حاصل کرنا؟ جنت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستوں۔ اسی لیے جو ہے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بدعات سے، رسومات سے بچائے رکھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔